السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو ہے عزیز میاں قوال کے حوالے سے. ہم بتائیں گے کہ عزیز میاں قوال جو تھے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کہاں سے کیا. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی تعلیم کتنی تھی. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے ناقدین ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ قوالی میں وہ شاعری کس کی استعمال کرتے تھے. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے فن کو کوئی آگے لے کر چلا یا نہیں چلا ان کے خاندان سے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہم آپ سے درخواست کرتے چلے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. بات کریں گے آج ہم عزیز میاں قوال کے حوالے سے. عزیز میاں قوال 17 اپریل 1942 کو پیدا ہوئے اور 6 دسمبر سن 2000 کو ان کی وفات ہوئی اور ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا. وہ اپنا تعارف عزیز میاں میرٹھی کے نام سے بھی کراتے تھے. لفظ میرٹھی سے مراد شمالی ہندوستان کا ایک شہر میرٹھ ہے جہاں سے وہ 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے. عزیز میاں قوال نے استاد عبدالواحد خان کی سرپرستی میں قوالی کا فن سیکھنا شروع کیا. اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. انہوں نے 10 برس کی عمر میں قوالی سیکھنا شروع کی اور 16 سال کی عمر تک قوالی کی تربیت حاصل کرتے رہے. انہوں نے لاہور کے داتا گنج بخش اسکول میں تربیت بھی حاصل کی. اور ان کی تعلیم کتنی تھی یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تعلیم کتنی تھی, انہوں نے اس فن کو کس طرح سے اپنا سنوارا اور نکھارا اور ان کے کریڈٹ پہ کون سے ریکارڈز ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. عزیز میاں قوال کا اصل نام تو عبدالعزیز تھا لیکن میاں ان کا تقیہ کلام تھا جو اکثر اپنی قوالیوں میں بھی استعمال کرتے تھے جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا. عزیز میاں کی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے قوالی کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے اردو, عربی اور فارسی میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. عزیز میاں قوال جو تھے شروع میں سب سے پہلے وہ نجی محفلوں میں پرفارم کرتے تھے لیکن پھر ان کا باضابطہ آغاز جو اس فن کی طرف جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انٹروڈکشن کہاں سے ہوا تو ہم بتاتے چلے کہ انہوں نے اپنا باضابطہ آغاز قوالی کا وہ بات ہے 1966 کی. یہ وہ وقت تھا جب شاہ آف ایران رضا شاہ پہلوی کے سامنے انہوں نے پرفارم کیا اور شاہ ایران اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے عزیز میاں کو سونے کا تمغہ بھی دیا. تمغے اور اعزازات تو ان کو بعد میں بھی بہت سارے ملے اور حکومت پاکستان نے بھی ان کو بہت سارے اعزازات سے نوازا. وہ کون سے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے, ضرور بتائیں گے ہم آپ کو اس کے حوالے سے بھی. عزیز میاں کو ابتدائی دور میں فوجی قوال کا لقب بھی ملا کیونکہ ان کی شروع کی سٹیج کی پیشتر قوالیاں فوجی بیرکوں میں فوجی جوانوں کے لیے ہوتی تھی. عزیز میاں کی قوالیوں میں زیادہ توجہ جو ہے وہ ٹیم کی گائیکی جو کورس گائیکی پر دی جاتی تھی جس کا مقصد قوالی کے بنیادی نقطے پر زور دینا تھا. عزیز میاں کو شاعری پڑھنے میں کچھ ایسی مہارت حاصل تھی جو سامعین پر گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی. عزیز میاں کا شمار قدر روایتی قوالوں میں ہوتا تھا. ان کی آواز باروب اور طاقتور تھی لیکن ان کی کامیابی کا راز صرف ان کی آواز نہیں تھی. عزیز میاں نہ صرف ایک عظیم قوال تھے بلکہ ایک عظیم فلاسفر بھی تھے جو اکثر اپنے لیے شاعری خود کرتے تھے. عزیز میاں قوال پاکستان کے معروف روایتی قوالوں میں سے ایک تھے اور قوالی کے منفرد انداز میں غزلیں گانے کے لیے بھی مشہور تھے. آج ان کا شمار جنوبی ایشیا کے مقبول ترین قوالوں میں ہوتا ہے. عزیز میاں واحد ممتاز قوال تھے جنہوں نے اپنی غزلیں بھی لکھی اور انہوں نے دوسرے شعراء کے کلام کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کو بھی اپنی قوالی میں استعمال کیا. اپنی پرفارمنس کے دوران جو شعر عزیز میاں سناتے تھے ان کی اکثریت ان کی اپنی ہوتی تھی. وہ بتاتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی کہ میں 7ویں جماعت تھا جب سے آمد شعر مجھ پہ ہے اور اشعار اترتے رہے. بالآخر ان کا یہ جو امپریسو اسٹائل تھا ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا اور ان کو شہرت حاصل ہوئی. وہ ایک صوفی بھی تھے, روحانیت کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ قوالیوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اپنی پسند بتاتے تھے. عزیز میاں کی بیشتر قوالیاں دینی رنگ لیے ہوئے تھی گو کہ انہوں نے رومانی رنگ میں بھی کامیابی حاصل کی. عزیز میاں کو اپنی قوالیوں میں دینی اور صوفی مسائل پر بحث کرنے میں مہارت حاصل تھی. خدا سے ہم کلام ہونے والی قوالیوں میں وہ زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری استعمال کرتے تھے. عزیز میاں قوال نے اپنے کیریئر کے دوران مختلف ممالک میں پرفارم بھی کیا اور ان کے پاس ایک بہت بڑا ریکارڈ بھی ہے. جی ہاں, ان کے پاس سب سے طویل تجارتی طور پر ریلیز ہونے والی قوالی حشر کے روز یہ پوچھوں گا گانے کا ریکارڈ بھی ہے اور حشر کے روز ہی پوچھوں گا انہوں نے خود لکھی, خود کمپوز کی اور اس کا دورانیہ 150 منٹ کے لگ بھگ ہے. حکومت پاکستان نے ان کو کئی اعزازات سے بھی نوازا اور 1989 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا. ان کی مشہور قوالیوں میں تیری صورت, مجھے آزمانے والے, میں شرابی شرابی, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, نبی نبی یا نبی بے نظیر شامل ہیں. ایک اور مزے کی انٹرسٹنگ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں عزیز میاں قوال کے حوالے سے کہ انہوں نے فلم بھی کی. ہاں جی, وہ پنجابی فلم لائسنس میں جو کہ 1976 میں ریلیز ہوئی اس میں بھی نظر آئے ہیں.
عزیز میاں کو یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ ان کی قوالیاں سننے والے جو ہیں وہ مدہوش ہو جاتے ہیں ان کی آواز، ان کے گائیکی کے انداز سے۔ عزیز میاں کو اپنے ساتھی قوالوں سے تنقید کا سامنا بھی رہا۔ صابری برادران جو اس وقت کے ان کے ساتھ کمپیٹیٹرز تھے، انہوں نے عزیز میاں کی قوالی میں شرابی کو اپنی ایک قوالی پینا وینا چھوڑ شرابی میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ عزیز میاں نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا، اپنی ایک اور قوالی ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ پھر تو ایسا ہوا کہ عزیز میاں کی قوالی میں شرابی اور ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ عزیز میاں قوال کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ ان کے ناقدین ہی نہیں تھے، ان کے ساتھی ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ لوگ گلوکار شوکت علی کا کہنا تھا کہ وہ ایک باصلاحیت انسان، اچھے شاعر اور پڑھے لکھے تھے۔ معروف قوال شیر علی کہتے ہیں کہ صابری برادران، نصرت فتح علی خان اور دیگر گلوکاروں کا اس زمانے میں غلبہ تھا جب عزیز میاں پرفارم کر رہے تھے، لیکن عزیز میاں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور اپنے ڈیفرنٹ انداز کی وجہ سے شہرت کمائی۔ عزیز میاں کے فن کو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آگے لے کر چلے۔ عزیز میاں کے بیٹے عمران اور تبریز ان کے ورثے کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں کے قوالی کے انداز میں اپنے والد سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ عزیز میاں کا انتقال دسمبر 6، 2000 کو تہران، ایران میں یرکان کی وجہ سے ہوا۔ انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی برسی کے موقع پہ ایرانی حکومت نے قوالی کے لیے اس وقت انوائٹ کیا ہوا تھا۔ عزیز میاں کو ان کی وصیت کے مطابق ان کے مرشد طوطا والی سرکار ملتان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج ہم نے بات کی عزیز میاں قوال کے حوالے سے، بہت کچھ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اب آپ شیئر کیجئے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے کومنٹس، اور جو معلومات آپ کے پاس ہیں عزیز میاں قوال کے حوالے سے، وہ معلومات بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اینڈ پہ ہم آپ سے چلتے چلتے درخواست کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، ملیں گے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔